اسٹوری چینلز، نیو اردو مورل اسٹوریز۔ فہیم انکل محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، چائے تو نہیں پئیں گے نا؟ صحت کے لیے چائے زیادہ نقصان دہ جو ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ شربت بہتر رہے گا، لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے برف نہیں ہے۔ گرم شربت بھلا کس کام کا؟ بسکٹ اور سموسے والے کی دکان میرے گھر سے کافی دور ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ آپ اتنی دیر بیٹھے کہ بچہ بسکٹ اور سموسے لے آئے۔ اکثر مہمان ان کی یہ باتیں سن کر شرمندہ ہو جاتے اور کہتے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے بھی ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد فہیم انکل مسکراتے رہتے۔ ایک دن دوپہر کو فہیم انکل دکان سے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے 10 روپے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ فہیم انکل نے غصے سے کہا، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس کوئی 10 روپے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، بس کھانا کھانا اور کھانا۔ کھانا تو انہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں، ان کا دل کھانے سے بھرتا ہی نہیں۔ بیچارے فقیر کو فہیم انکل نے خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو کر فہیم انکل کو دیکھنے لگا۔ آخر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دکھی دل سے روتے ہوئے کہا، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے تو تجھے بھوک کا احساس ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چند روز بعد فہیم انکل کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ فہیم انکل کو گھر والے اسپتال لے گئے۔ ٹیسٹ کروائے تو معدے کا السر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 10 دن تک اسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ اسپتال کے اخراجات سن کر فہیم انکل مزید بیمار ہو گئے۔ 10 دن بعد اسپتال سے جب وہ گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے۔ کوئی چیز اب انہیں ہضم نہ ہوتی۔ طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی کھاتے تو انہیں الٹی ہو جاتی۔ ایک رات اپنی صحت کی فکر میں سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی ایک دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو وہ چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے ایک قریبی دوست کو سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن فہیم انکل کا دل نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے پیسے غریبوں پر خرچ کیے جائے، لیکن پھر سوچا شاید خیرات کرنے سے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اتوار کی دوپہر کو محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غربا میں کھانا تقسیم کیا۔ اب انہیں اپنی طبیعت قدرے بہتر محسوس ہونے لگی، لیکن کھانا پیٹ بھر کر وہ اب بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ یوں کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دے بابا۔ فہیم انکل تیزی سے دروازے کی طرف گئے۔ اتفاق سے وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ فہیم انکل نے اس فقیر سے معافی مانگی اور اس فقیر کے لیے محلے کے لڑکے سے کئی قسم کے عمدہ کھانے ہوٹل سے منگوائے اور اس فقیر کو خوب پیٹ بھر کر کھلائے۔ فقیر خوش ہو کر ان کے گھر سے روانہ ہوا۔ ایک ہفتے بعد فہیم انکل مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اب وہ بریانی، قورمہ اور کباب خوب پیٹ بھر کر کھاتے اور بیماری کے سبب جو کمزور ہو گئے تھے وہ کمزوری بھی دور ہو گئی۔ فہیم انکل ایک بار پھر موٹے تگڑے فہیم انکل بن گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔